یہ مجھے بڑا پڑھا لکھا سا آدمی لگتا ہے، میں ایک بڑا جاہل سا آدمی ہوں۔ یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ پاورٹی لائن یہ وہ۔ یار میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، میری بات سن لو، میری بات سن لو۔ کیا ریکارڈ پہ نہیں ہے؟ عمران خان نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، ریکارڈ پہ نہیں ہے کیا یہ بات؟ تو وہ آئی ایم شیور فوج کے لوگ اندر وہ بھی کہتے ہوں گے پریشانی میں کہ جا رہے نہ عمران خان نہ شہباز شریف۔ میری بات سن لو نسیم زہرا صاحبہ، میری بات نہیں سن رہی آپ کا ایک دم میٹر آن ہو جاتا ہے نا، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چلے آپ اپنا کر لیں میٹر آن، صحیح فرما رہے ہیں آپ، ہمارے بڑے ہیں، آپ جو مرضی فرمائیں۔ آپ کا ایک دم میٹر آن ہو جاتا ہے، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں ایک بیوقوف سا اکاؤنٹنٹ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں شاید شہباز رانا بھی شامل تھا، اور اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی۔ آج سارے بندے ایگری کر رہے ہیں کہ یہ دکان چلنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی شکریہ ادا کرتا ہوں میں ان لوگوں کا کہ انہوں نے وہ وہاں پہنچ گئے جہاں میں 1.5 سال پہلے پہنچ چکا تھا۔ اب آگے سر آگے بتائیں۔ یہ بیکار کی بات ہے، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ سنا دیں کہ جی مہنگائی آ رہی ہے۔ یہ ایسے کلپ میں نے بڑے سنے زندگی میں۔ میں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ ہماری جان اسلام آباد سے چھڑا دیں، ہم پارٹلی اسلام آباد سے اور پارٹلی پنڈی سے چھڑا دیں، ہم پاکستان کو چلا کے دکھا دیں گے۔ آئی ایم ایف اگر کر بھی دیتا ہے ساری باتیں، آئی ایم ایف کی شرطیں میں مان بھی لیتا ہوں، ساری شرطیں مان لیتا ہوں، اس کے بعد بھی پاکستان 2024 میں ڈیفالٹ میں چلا جائے گا۔ یہ مجھے بڑا پڑھا لکھا سا آدمی لگتا ہے، میں ایک بڑا جاہل سا آدمی ہوں۔ یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ پاورٹی لائن یہ وہ۔ دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے، بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم فارن کرنسی ڈیفالٹ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری کنٹری ورکیبل نہیں ہے، اس کو ہم اب یہ اکنامکس کی تھیوریاں جو بات پیش کر رہے ہیں ان کو بھول جائیں، یہ اس پہ ٹائم ضائع نہیں کریں، کیو بلاک کے آس پاس جانے میں ٹائم ضائع نہیں کریں۔ یہ بیکار کی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ تو باتیں میں پچھلے 25 سال سے سن رہا ہوں، اور میرا اسٹیٹمنٹ آپ ہمیشہ سے سنتی رہی ہے کہ یہ ملک جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اس طرح سے نہیں چل سکتا۔ میں پچھلے ہفتے کیپٹل میں تھا، مجھے شہباز رانا بھی ملا تھا، میں نے وہاں پر یہ کہا تھا، کچھ ریٹائرڈ جرنلز کو میں نے خطاب کیا تھا اکنامک بیٹر کے اوپر، تو میں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ ہماری جان اسلام آباد سے چھڑا دیں، ہم پارٹلی اسلام آباد سے اور پارٹلی پنڈی سے چھڑا دیں، ہم پاکستان کو چلا کے دکھا دیں گے۔ اس شکل میں پاکستان نہیں چل سکتا۔ یہ جو کھیل ہو رہا ہے یہ بیکار کی بات ہے، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ سنا دیں کہ جی مہنگائی آ رہی ہے۔ یہ ایسے کلپ میں نے بڑے سنے زندگی میں، اور یہ بھی میں نے بڑا سنا ہے کہ 2% اور 3% اور آدھا % اور 2%، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ یہ کنٹری ورکیبل سلوشن میں نہیں ہے اور کسی کے پاس اس کا رستہ نہیں ہے، اور ہمارے اندر آپس میں ساتھ بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ سیریس ٹرسٹ گیپ ہے۔ میں نے ذاتی طور پر اس ٹرسٹ گیپ کو بریج کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اسی کے لیے اسلام آباد گیا تھا، میں پنڈی بھی گیا تھا، اور میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اور ہم زیرو بیس سے سٹارٹ کر کے اس کو آگے لے کے چلے۔ آئی ایم ایف اگر کر بھی دیتا ہے ساری باتیں، آئی ایم ایف کی شرطیں میں مان بھی لیتا ہوں، ساری شرطیں مان لیتا ہوں، اس کے بعد بھی پاکستان 2024 میں ڈیفالٹ میں چلا جائے گا۔ یہ میری بات آپ لکھ لیں، یہ سارے فاروق سلیم صاحب بھی اور شہباز رانا صاحب بھی یہ میری کسی بات سے ایگری نہیں کرتے تھے، اب یہ سارے کہتے ہیں جو میں کہتا تھا، جو میں نے پہلے کہی تھی، اور تو آج بھی میں جو کہہ رہا ہوں آپ میری بات کو غور سے سن لیں۔ میں تھوڑا سا بڑا بے پڑھا لکھا سا انسان ہوں، مگر میری ارتھمیٹک غلط کبھی نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیشین، جوڈیشری، میڈیا، بیوروکریسی، فوج اور آئی ایم ایف جب تک نہیں ملیں گے پاکستان کو آپ اس دلدل سے نہیں نکال سکتے۔ مسئلہ غریب آدمی کا نہیں ہے، وہ تو پسے گا ہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ اس پوزیشن میں جا سکتا ہے جس پوزیشن میں ہمیں لے جایا گیا ہے، ہم پہنچ گئے ہیں۔ کل بنگلہ دیش کو 4.7 بلین کی انسٹالمنٹ ریلیز ہوئی ہے آئی ایم ایف سے،
اور ہمیں 650 ملین ڈالر کے لیے ہم ناک رگڑ رہے ہیں. تو اگر ہمیں آج بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے. جو بار بار بات کرتا ہے شہباز اللہ کیو بلاک کی, اس کو کیو بلیک کو بند کر دیں, تالا لگا دیں اس میں. چلیں بس کا کام نہیں ہے. جی شہباز زیدی صاحب, جی شہباز زیدی صاحب, آپ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کی دل کی بات کہہ رہے ہیں, بنیادی طور پہ آپ کی فنڈامنٹل ٹروتھ آپ پیش کر رہے ہیں, لیکن شہباز رانا کو سلام ہے کہ کیو بلاک کی جو وہ خبریں ہیں صحیح لے کے باہر آتے ہیں. جب تک آپ کی حکمرانی سر آپ کی جب تک حکمرانی نہیں ہے تو کیو بلاک جو کر رہا ہے اس پر تو نظر رکھنی ہے. سر آپ کی بات درست ہے, تو پھر چلے وہ اس کی حیثیت کیا ہے, کی حیثیت شہباز رانا سے کہتے ہیں کہ کیو بلاک کی بجائے وہ فرگسن چلے جا کرے, وہاں کی خبر لے کے آ کرے. ایک بیوقوف سا اکاؤنٹنٹ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں شاید شہباز رانا بھی شامل تھا, اور اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی. آج سارے بندے ایگری کر رہے ہیں کہ یہ دکان چلنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی شکریہ ادا کرتا ہوں میں ان لوگوں کا کہ انہوں نے وہ وہاں پہنچ گئے جہاں میں 1.5 سال پہلے پہنچ چکا تھا. اب آگے سر آگے بتائیں, آگے سن لو پوری بات سن لو. جو اس نے بڑی اچھی بات کی اور بات ریز کر دی اور اس کو سیٹل ہونا چاہیے. آج جو میں نے فوج کی بات کی تھی میں یہاں بھی آج کلیریفائی کر دیتا ہوں, اور یہ بڑی اہم بات ہے. پاکستان کے تمام طبقے انکلوڈنگ پولیٹیشینز, انکلوڈنگ یو اینڈ می, ہم دونوں بھی اس بات پر کنونس ہے, چاہے ہم منہ سے نہیں کہیں, کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مگر جو ادارہ پاکستان کے ڈیفالٹ کو نہیں چاہتا اور اس کو وہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ پاکستان کی فوج ہے. کیوں آپ اور میں چاہتے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ, سن لو, نہیں آپ ہمیں چاہیں یا نہیں چاہیں, مگر ہم کم از کم مگر ہمارے کم از کم ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اگر ہوگا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے, اور ہمیں یہ پتا ہے, اور سیاستدان انفارچونیٹلی اس بات سے مینٹلی ایگری کر چکے ہیں. یہ بڑی زیادتی ہے, یا سیاستدان نہیں ہے, میں نہیں مانتی کہ تمام سیاستدان, آپ نے بس یار میری بات سنیں نا, میری بات سنیں, میری بات سن لو, کیا ریکارڈ پہ نہیں ہے عمران خان نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے؟ ریکارڈ پہ نہیں ہے کیا یہ بات؟ تو وہ آئی ایم شیور فوج کے لوگ اندر وہ بھی کہتے ہوں گے پریشانی میں کہ جا رہے نہ عمران خان نہ شہباز شریف. میری بات سن لو. نسیم زہرا صاحبہ میری بات نہیں سن رہی آپ کا ایک دم میٹر آن ہو جاتا ہے نا, میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. چلے آپ اپنا کر لیں میٹر آن, صحیح فرما رہے ہیں آپ, ہمارے بڑے ہیں, آپ کا ایک دم میٹر آن رہتا ہے. میں یہ کہنے کی کوشش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سیاستدانوں کو, بزنس مینوں کو اور لوگوں کو اتنا سائیکولوجیکل یا پریکٹیکل فرق ڈیفالٹ سے نہیں پڑتا جتنا فرق فوج کو پڑتا ہے. یہ ہم مانے یا نہیں مانے, ان کی مائنڈ سیٹ میں یہ بات ابھی نہیں ہے, بات سمجھے. اچھا, اب ان کو اور وہ یہ کہتے ہیں اور رائٹلی کہتے ہیں کہ ہمیں آخری کوشش کرنی ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہو, اور یہ بات ان کی جائز ہے. یہ بات ان کی جائز ہے کہ ہمیں آخری تک کوشش تک کرنی ہے کہ ہماری ڈیفالٹ نہیں ہو. کس کس کے اخراجات کیا ہیں, پینشنز کس کس کی کیا کیا ہیں, اور اس میں سب اس حمام میں ننگے ہیں, اس میں سب کا قصور ہے. تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ فوج کہہ رہی ہے کہ جی ڈیفالٹ, آپ کا خیال ہے سیاستدان کہہ رہے ہیں ہم کوشش نہیں کریں گے, آپ کا خیال ہے اگر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہوگا تو وہ پریشان نہیں ہے, آپ کا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب پریشان نہیں ہے, آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی پریشان نہیں ہے, ہمیں لگتا ہے ایوری باڈی از وریڈ, لیکن کوئی اپنا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا حصہ کم نہیں کرنا چاہتا.